ہمارے نبی سے پوچھا جبریل نے انسانی شکل میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو جبریل کہنے کوئی نشانی بتا دیں۔ کہ تلد الامۃ ربتہا، جب تم دیکھو کہ بیٹیاں ماؤں سے نوکر کی طرح بیہیو کرتی ہیں، نوکر کی طرح سلوک کرتی ہیں بیٹیاں ماؤں سے۔ وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب تم دیکھو ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے بدن سطر صرف ڈھانپنے والے اور بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگوں کے مقابلے کریں گے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ تو دونوں کام ہو رہے ہیں۔ عربوں کو تیل ملا، انہوں نے قیامت کو قریب لانے میں خرچ کر دیا۔ جس کا پیسہ اللہ مردود کر دیتا ہے اس کو کنجوس بنا دیتا ہے، اس کو خرچ کرنا مصیبت نظر آتی ہے، یا اس کے پیسے کو ان چیزوں میں لگا دیتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے گھر بنانے میں لگے۔ جس گھر کو چھوڑ جانا ہے اسے کیا سنوارنا اور کیا محل بنانا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، میرا لال میرا لڈو میرا پیڑا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اولاد بھی کہہ کہ دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جاون، یعنی ساڑھے مگرو لے جاون۔ سوکھے ہونے کا مطلب جانا ساڑھے مگرو لے جان۔ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل موت کو کہتے ہیں، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں میرے رب نے ہمیں امتحان دے کے بھیجا ہے، ہر ایک کا اپنے اپنے شعبے میں اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر کے مرا ہے تو بادشاہ بھی ہے تو کامیاب ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے مرا ہے تو فقیر بھی ہے تو ناکام ہے اور برباد ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اب ایک لفظ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا ہے جاؤ سارے معاف کر دے۔ ایسا مہربان کوئی ملے گا؟ میں چونکہ بہت زیادہ یہ مضمون بیان کرتا ہوں تو ایک دفعہ جاوید چودھری کا مجھے فون آیا، وہ کالم لکھتا ہے، وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں۔ میں نے کہا تیرا بھلا ہوئے، وہ ڈپو ٹھگ میرے تے الزام لاتے ہی۔ میں کہا یار وہ کیسے؟ آپ کہتے ہو جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹے توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا، آپ کا نوکر 3-4 دفعہ غلطی کرے اور معافی مانگے پھر آپ اس کو معاف کرو گے؟ میں کہا یار تو طارق جمیل تیرا بنو ایک بنا چھڑے، اور میرا تو بیٹا بھی کرے گا نافرمانی تو میں کہوں گا یا پتر اور آپ پہ اپنے حصے دی زمین سانب تے جا میری جان چھڑ۔ وہ میں طارق جمیل، وہ رب ہے، اللہ اللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع
المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، وہ اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ ایک آیت مجھے بہت رلاتی، یا ایہا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایہا الانسان پورے قرآن۔ یہاں یا ایہا الانسان، یا ایہا المسلم نہیں، اے انسان جو پتھر کی پوجا کر رہا ہے، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، سب کو اللہ کہہ رہا ہے، 7 ارب کو کہہ رہا ہے، مردوں عورتوں کو کہہ رہا ہے یا ایہا الانسان۔ اور جو اس میں درد ہے، اس کی مثال دیتا ہوں۔ آج یہاں اولادیں بہت زیادہ دور چلی گئی ہیں تو ماں باپ کو بھی شٹ اپ کال دیتے ہیں، تو اس وقت جو ماں کے دل پہ گزرتی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب وہ باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے تو باپ پہ جو گزرتی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے اندر سے دکھ اور درد سے جو آواز نکلتی، ارے بیٹا کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس درد کو کروڑوں گنا لامحدود کر کے ان 2 لفظوں میں اللہ مجھے دکھا رہا ہے، او میرا بندہ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ درد سے بولوں پر کہاں سے لاؤں، او میری بندی، او میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے تو کیوں دور ہو گیا؟ کون سا رب؟ الکریم، جو کرم کرنے والا ہے، الذی خلقک، تجھے بنایا، فسواک، برابر بنایا، فعدلک، ہر چیز کو اعتدال سے بنایا، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ جیسے ایک ایک کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہو کہ ارجعی الی ربک، لوٹاؤ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ بھائیو بہنوں، چند دن کی زندگی ہے، اللہ کو راضی کر کے مر جاؤ، کامیاب ہو۔ اور اللہ کی رضا، میں نے کہا تھا سب سے آسان ہے اللہ کو منانا۔ کہ آپ کو یا اللہ میری توبہ، وہ کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دو، اس کو محمدی بن کے دکھا دو۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے، پاسپورٹ کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے، ویزے کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملک بھی پکڑ کے آپ کو اندر ڈال دیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر حرام ہے جنت جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ تو دوسری بات اب دونوں فریقین سے میں کہوں گا کہ اپنی زندگی میں محمدی ٹچ لے آؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھا دو۔ اپنی زندگی، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے۔ جی مجھے اپنے تاریخ پیدائش یاد ہے، دن کون سا تھا مجھے یاد نہیں، مجھے اپنا تاریخ پیدائش کا دن نہیں پتہ۔ اور میرے نبی یتیم پیدا ہو رہے ہیں، 2 مہینے کے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا ماں کے پیٹ میں، تو یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ساری کائنات، دیکھو مورخ کا قلم طاقتور لوگوں کے لیے چلتا ہے، یتیم کے لیے قلم نہیں چلتا۔ یہاں ساری کائنات کو پابند کیا ہے کہ قلم سنبھالو، کاغذ سنبھالو،
دو جہان کے سردار کو بھیج رہا ہوں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسے عالی نسب کسی ماں نے نہیں جنا۔ جمال کہتے ہیں خاندانی خوبصورتی کو، اور حسن کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو۔ تو خوش قسمت ہے حسان بن ثابت جو آپ کو یوں اشارہ کر کے فرما رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی حسان کے لیے ممبر بچھواتے تھے، ابو بکر کے لیے نہیں، عمر کے لیے نہیں، عثمان کے لیے نہیں، علی کے لیے نہیں، صرف حسان بن ثابت۔ کہتے ممبر لاؤ، میرا ممبر، تو آپ کا ممبر، حسان بیٹھو اور اپنے نبی کی تعریف کرو۔ تو پھر وہ چہرہ مبارک سامنے ہے اور فی البدی بولے جا رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسے حسن والا میں کیا کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کہ ایک بدو عورت آپ کا حلیہ بتاتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجرا لم تزری به صعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی صوته صہر فی اشفارہ وطف فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ سطح۔ دیکھو الفاظ میں کتنا ردم ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے چودھری کا چاندی کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ ہائے ہائے، کیا مبارک آنکھیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اور ایسے خوبصورت ہیں کہ حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، نہ اتنے موٹے ہیں کہ پیٹ نکلا ہوا ہو، نہ اتنے پتلے ہیں کہ بے روب ہو جائیں، اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، آنکھ نہ بھرے کبھی، وہ دنیا میں ایک ہی آیا ہے میرا آپ کا نبی۔ اور قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو حسن نظر آئے، اسے قسیم کہتے ہیں، وہ بھی ایک ہی آیا میرا آپ کا نبی۔ تو احسن من کا، آپ سے حسن والا آنکھ نے نہیں دیکھ، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس لیے یہاں پیدائش کا ذکر کیا، آپ جیسا عالی نسب دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ کہ ایک واحد ہستی ہیں جن کا نسب عبداللہ سے آدم تک موجود ہے، میں ہر بیان میں لوگوں کو سناتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناہل بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قنان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آگ جیسا عالی نسب کسی ماں نے نہیں جنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے محمدی بن کے دکھا دو، میں تمہیں پاس کر دوں گا، اچھا تو مسلی ہے یا سید ہے؟ وہاں سکہ محمدی کا چلتا ہے، سید قریشی نہیں چلتا، محمدی چلتا ہے۔ بلال حبشی پیو دا نام دا پتہ ہے دادے دا آج تک کسے کتابش نہیں ملیا، اور میرا نبی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں براق پہ ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا، اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے
تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے جو کل کائنات سنیں گی۔ کون ہے؟ حبشی۔ باپ کا نام کیا ہے؟ رباح۔ دادے کا نام کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ ان کا باپ غلام بن کے بیچا گیا مکے میں، لیکن حضرت عمر کہتے تھے سیدنا بلال۔ اور ایک سید ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائے بدبخت ابو لہب۔ میرے نبی کا چاچا ہے لیکن نبی کا دشمن ہے۔ زندگی اپنے نبی کی بنا لو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں۔ عبادات میں چھوٹا سا کیلنڈر ہے، 5 نمازیں ہیں، سال کے بعد 30 روزے ہیں، اور زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں۔ بیمار ہے تو بھی معاف ہو جاتا ہے حج۔ تو اصل جو کام ہے وہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے، چاہے آپ ڈیوٹی پر ہیں، جاب پر ہیں، صرف فرض پڑھ لیں آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جو 17 رکعتیں دن میں پڑھ لے گا اس کا نماز کا حساب نہیں ہوگا۔ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 رکعت فرض ہیں۔ یہ جو بہن جو بھائی پڑھ لے گا اس کا حساب نماز کا نہیں ہوگا۔ باقی سنت ہیں، نوافل ہیں، واجب ہیں، وہ جتنے مرضی پڑھتے رہو، اس کی تو کوئی حد کوئی نہیں ہے، لیکن یہ نہ چھوٹیں۔ آپ کتنے مصروف ہوں، وقت نکالیں اور نماز کو ادا کریں۔